آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو میری صفوں کے اندر غدار موجود ہے مجھے صرف وہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا، لیکن صرف وہ لوگ مجھے ہرا سکتے ہیں جو دکھنے میں میرے ساتھ ہیں۔ اب کسی کی شکل پہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ بندہ غدار ہے، لیکن جب وہ کچھ کرنے لگتا ہے تو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ کون غدار ہے۔ اب اس وقت جو پی ٹی آئی کے سپوکس پرسن ہیں رؤوف حسن، انہوں نے شیر افضل مروت کے خلاف زبان درازی شروع کر دی ہے۔ شیر افضل مروت اس وقت واحد شیر ہے جو عوام میں بلا خوف نکلا ہوا ہے۔ باقیوں کی تو اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ باہر نکل سکیں۔ اس شیر افضل مروت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غدار ہے۔ خود ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں۔ آپ لوگ خود اندازہ لگائیں، اللہ پاک نے آپ کو بھی سمجھ بوجھ دی ہوئی ہے۔ ہمارے جو اس وقت پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، اور یہی رؤوف حسن اور دو اور بندے شامل تھے جب ان کا پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا۔ تو وہ معاہدہ آخرکار کمپنی کے پاس کیسے پہنچا؟ شیر افضل مروت تو وہاں موجود نہیں تھا۔ تو پھر اگر آپ نے معاہدہ کر لیا ہے تو آپ نے اس شخص کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ آپ کڑیاں خود ملائیں کہ اس وقت غدار کون ہے۔ اگر میں بھی آپ بھی اس وقت کمپین شروع کر دیں گے کہ حامد خان یہ کر رہا ہے، شیر افضل مروت یہ کر رہا ہے، رؤوف حسن یہ کر رہا ہے، تو آپ میں، مجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہمارے کپتان نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ لوگ نکلیں اور کمپین کریں۔ کمپین صرف اور صرف شیر افضل مروت کر رہا ہے، تو پھر آپ اسی شخص کو غدار کہہ رہے ہیں، آپ اسی شخص کے اوپر تہمتیں لگا رہے ہیں۔ کمپنی کے ساتھ ملے ہوئے لوگ اب بھی ہیں جو پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، لیکن وقت آنے پر سب ایکسپوز ہوں گے۔ عمران خان کو آپ کے ہوتے ہوئے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ رؤوف حسن کو بھی اس کی اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا، آپ ان کو اگنور کریں۔ اگر حامد خان اس وقت پاکستان کا چوٹی کا وکیل ہے تو اس کو بھی اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا، آپ اس کو اگنور کریں۔ اس کے علاوہ جو بھی شخص اس وقت کمپین نہیں کر رہا بلکہ اپنے لیے سوچ رہا ہے، پی ٹی آئی کے لیے نہیں سوچ رہا، آپ لوگ اس کو اگنور کرنا شروع کر دیں۔ ان لوگوں کی اگر 2% کی عزت ہے تو وہ صرف عمران خان کی وجہ سے ہے، ورنہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان جیسے لوگوں کی عزت کریں یا ہم ان جیسے لوگوں کو کہیں کہ سر۔ اس لیے آپ لوگ اپنے مورچے سنبھالیں، اپنے اپنے علاقے میں صحیح طریقے سے کمپین کریں۔ آپ یقین مانیں، یہ رؤوف حسن جیسے لوگ جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا اثاثہ سمجھتے ہیں، ان کو آپ اگنور کرنا شروع کر دیں، یہ خود مٹی کے بت بن جائیں گے، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ نواز شریف کا جو سیکٹری ہے فواد حسن فواد، اس کا سگا بھائی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔